الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا گفتگو جو ہے وہ 25 جون وہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں پاکستان کے بارے میں جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ اس میں کیا کہا گیا ہے وہ سب لوگ سن چکے ہیں، اس سے بحث ہو چکی ہے۔ تو ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے مضمرات کیا ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک طرف تو اس پہ بڑا فخر کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، جس کے عام طور پہ اس پہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ امریکہ میں خاص طور پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اور خاص طور پہ جو پنجاب بیسڈ ڈاکٹر ہیں پاکستان سے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس بات کی تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ اچھا ہے، برا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے جتنی محنت انہوں نے کی ہے، اور جس طرح انہوں نے تمام فورسز کو اس ایک مقام پہ اکٹھا کیا ہے، جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکن انٹرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو انٹرسٹ ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے۔ مطلب اس میں جو انڈین انٹرسٹ ہیں، یہ کہہ لیجیے جو اسرائیلی انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے، پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یکجا کر دیا کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کو جو ہے بدلا جائے، اور جو انٹرنل اسٹرکچر ہے اس کو جو ہے تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے امریکہ سے پریشر ڈلوایا جائے۔ تو یہ ان تینوں قوتوں کا یکجا ہونا، ان کے انٹرسٹ کا یکجا ہونا، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی غداری کرتی ہے، یہ لوگوں نے جو ہے پاکستان کے خلاف یہ ریزولوشن پاس کرایا ہے، یہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرتے ہیں پاکستانی ہو کر۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ سے کیسے گنوایا۔ یہ کہنا کہ یہ لوگ جی محب وطن نہیں ہیں، غدار ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ فضول بات ہے۔ ان لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، میں اس ریزولوشن پہ بالکل خوش نہیں ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آخر یہاں تک کیوں پہنچے، انہوں نے یہ اقدام کیوں کیا، ریاست پاکستان نے اتنا بڑا ایسٹ جو ہے کیسے کھو دیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سفارتکار کیا کر رہے تھے؟ یہ ریزولوشن پچھلے سال 30 نومبر کو کانگریس میں انیشیٹ ہوا تھا۔ ریپبلکن جو ریپرزینٹیو ہیں مکارمک، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا، پھر انہوں نے ایک ڈیموکریٹ ممبر ہیں ان کو ساتھ ملایا، اور ان دونوں نے اس کو ہاؤس ریپرزینٹیو میں پیش کیا، اور وہ اتنی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا ہے کہ اس کو آپ یونانیمس کہہ سکتے ہیں۔ 57 جو ہیں ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اور ایک درجن سے کم لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سفارتکار اس دوران کیا کریں، کیوں وہ ناکام ہوئے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں۔ پاکستان میں جمہوریت کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2018 میں جو کچھ ہوا، جو اس سے پہلے ہوتا رہا، جو 2024 میں جو ہوا، وہی کچھ ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے، لیکن اب کیونکہ معاشی صورتحال ہماری دگرگوں ہے، اس لیے حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے بات بڑھ رہی ہے، لیکن حالات وہی ہیں جو پہلے تھے۔ باقی اخلاقی، جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے، امریکہ کے پاس کوئی ایسی اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو جو ہے جمہوریت کا درس دیتا پھرے۔ آخر پچھلے 70-75 سال میں جتنی جمہوری حکومتیں امریکہ نے گرائی ہیں،
آپ مصدق کی گورنمنٹ، ایران میں جو مصدق کی گورنمنٹ تھی اس سے لے کے اور چلی کی گورنمنٹ تک آپ دیکھ لیجیے کیا کیا یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تو اس میں امریکہ کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے سب سے پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، وہ امریکہ کے بہت بہت اچھے دوست تھے. اس کے بعد یحییٰ خان، امریکہ ان کو فلی سپورٹ کیا. اس کے بعد ضیاء الحق کو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ریگن نے انٹروڈیوس کرایا تھا ایز ڈیفینڈر آف دا فری ورلڈ، ضیاء الحق. اور اس کے بعد جنرل مشرف کا آپ کے سامنے ہے، وہ تو ریسنٹ بات ہے کہ ان کو کس طرح انہوں نے پیمپر کیا، کس طرح اس کو. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا وہ جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت سے بہت دلچسپی ایک دم پیدا ہو گئی ہے. اور دوسری یہ کہ یہ ریزولوشن ہے، وہ اس کا یہ کوئی بائنڈنگ چیز نہیں ہے، صدر کے سامنے پیش بھی نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے جو دوسری چیز ہے جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو اقدام ہے جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں، بلکہ کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، وہ اگلا یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس ریزولوشن کوئی اثر نہیں ہوتا، عمران خان کو رہائی نہیں ملتی، عمران خان کو وزارت عصمت دوبارہ نہیں ملتی، الیکشن دوبارہ نہیں ہوتے، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا، تو پھر ہم جو ہے پاکستان پر پابندیاں لگوائیں گے کہ پاکستان پر اقتصادی اور فوجی پابندیاں لگائی جائیں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. پرنسلر امینڈمنٹ بڑی مشہور ہے ضیاء کے زمانے میں، جب سوویت یونین ودرا کر رہا تھا جہاد کے بعد. تو اس وقت اس کے آخری سالوں میں پرنسلر امینڈمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے بہت آگے بڑھ رہا ہے، اس پر پابندیاں لگائی جائیں. پابندیاں لگائی گئی، کافی پاکستان کو پریشانی بھی اس سے ہوئی. تو ابھی تک وہ پابندیاں تو نہیں ہیں اس وقت، لیکن پابندیاں لگ سکتی ہیں. اس دوران پاکستان کو اپنے حالات جو ہیں معاشی اور سیاسی ان کو درست کرنا ہوگا. تمام سیاسی قوتوں کو یکجا ہونا ہوگا. اگر ڈکٹیٹرشپ سے، اگر غیر جمہوری قوتوں سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، نہیں کرنی تو پھر یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے اور ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے. حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سفیر صاحب کو تو انہوں نے فارغ کر دیا، لیکن سفیر صاحب کو فارغ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس پہ تھورو انویسٹیگیشن انٹرنلی ہونی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہوگا جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ یہاں تک بات پہنچی کیوں ہے؟ یہ پاکستانی جو ہیں، جو اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہے، وہ اس حد تک ناراض ہو کر پاکستان کی ریاست کے خلاف اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے جو ہیں یہاں لوگ جو کہ بہت طاقتور ہیں، پاکستانیوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہیں مالی لحاظ سے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں کافی تعداد میں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے خلاف ایسے کبھی اقدام نہیں کرتے. حالانکہ وہاں بھی جو مودی کی گورنمنٹ پچھلے 2014 سے جو ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جمہوریت کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، حزب اختلاف سے کیا کچھ نہیں کیا. جو لیڈر آف دا اپوزیشن راہل گاندھی کو پارلیمنٹ سے نکال دیا، اس کو سزا دلوا دی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے پھر اس کو بحال کیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں بھی ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جمہوریت کے جو حالات ہیں پاکستان میں وہ ایسے، اور جو عدلیہ کے جو حالات ہیں وہ، اور آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے سن 54 سے جو ہے صورت حال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور فوج والے مل کے حکومت چلاتے رہے ہیں اور آج تک وہی ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اب جیسے ہے ایسے نہیں چل سکتا، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل، انڈیا اور پاکستان کی جو ناراض طبقہ ہے ان میں ایسی کیا قدریں مشترک آ گئی ہے کہ وہ یہ ایک اتنا بڑا ریزولوشن جو ہے وہ یہاں سے پاس کرا رہے ہیں. بھارتی اوریجن کے ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ممبر ہیں رو کھنہ، ان کا اگلے دن بیان ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اندرونی معاملات میں انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. جو پاکستانی امریکن پاسپورٹ ہولڈر یہاں پر ہیں، امریکن نیشنل، پاکستانی اوریجن کے امریکن نیشنل یہاں ہیں، ان کی فیملیز کو وہاں پریشان کیا جا رہا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کے انٹرسٹ کی بات ہے.
اور یہاں تک اس ریزولوشن کا تعلق ہے، امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اصل اصل وہی ہے، انہوں نے پابندی پہ عمل کرانا ہے یا نہیں کرانا۔ اور ریگن کے زمانے میں جب یہ پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی، تو باوجود اس کے کہ انہوں نے امینڈمنٹ کر دی تھی کہ پاکستان کو جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ یا پریزیڈنٹ سرٹیفائی کریں گے کہ یہ جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ جو ہے صحیح ہے، اس پہ کوئی نیوکلیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اور وہی جب جارج بش آئے ہیں، سینئر جارج بش، تو انہوں نے 1990 میں وہ سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیا، اور وہ پابندی سختی سے پابندی پاکستان پر لگ گئی۔ تو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ، ان کا وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو کولڈ وار کے دوران تھا، لیکن جو ٹیررزم کا ریفرنس ہے کہ افغانستان کی صورت حال ہے، اس میں ان کا انٹرسٹ ہے اور پاکستان سے انگیج رہنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان خود پاکستان لیے اس کو چین اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہوگا۔ پاکستان چین کو نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس بیلنس کو رکھنا ہی فارن پالیسی کی جو ہے وہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تو اب بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس لکھ بھیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔